الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کے اس کاروان اور اس سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 15 ہے۔ ہم کنٹینیو کریں گے الجملۃ الاسمیہ کو۔ آج ہمارا جملہ اسمیہ کا تیسرا درس ہے۔ ہم نے جانا کہ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا اسم سے ہو۔ جملہ اسمیہ کے ابتدائی حصے میں سب سے پہلے جو اسم آتا ہے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو مبتدا کے بارے میں خبر ہوتی ہے اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ مبتدا خبر کے بعد اگر کوئی بھی چیز جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے اس کو ہم متعلق خبر کہتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھا، اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ آج ہم جملہ اسمیہ میں ایک امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بات کریں گے جو آج کا ٹاپک رہے گا، اس کو ہم کہتے ہیں ان و اخواتها۔ آپ نے دیکھو ہوگا کہ ان کانا یہ ایسے کچھ الفاظ ہے جو استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں۔ ایک سیریز آف لیٹرز ہے جن کو یوز کیا جاتا ہے، جو قرآن مجید میں بھی عربی زبان میں بھی ہوتے ہیں، اور اس ٹاپک کو ہم نام دیتے ہیں ان و اخواتها۔ آج ہمارا ٹاپک یہی رہے گا کہ ان و اخواتها کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیے گا، جس کو ہم نے ابھی تک جانا ہے، کہ جملہ اسمیہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں جو مبتدا اور خبر ہے ان کی اگر ہم اعرابی حالت دیکھیں تو عموماً اور زیادہ تر ان کی اعرابی حالت جو ہے، چاہے وہ مبتدا ہو چاہے وہ خبر ہو، وہ باقی اسما کی طرح ان کی جو یعنی اعرابی حالت ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی یہ رفع میں ہوتے ہیں۔ مبتدا بھی رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع میں ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے جانا۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اسم جب تک اس اسم کے اوپر کوئی چیز داخل نہ ہو تب تک وہ اسم اعرابی حالت کے حساب سے مرفوع ہوتا ہے، یعنی رفع میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یا عربی زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں، اصل میں ان کی تعداد 6 ہے جیسا کہ یہاں پر لکھا گیا ہے۔ اگر یہ 6 حروف یا ان میں سے کوئی حروف جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آ جائے، یعنی مبتدا سے پہلے آ جائے، تو اس مبتدا کو وہ حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ ایسے حروف کو اصل میں عربی میں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، کیونکہ یہ حروف ویسے ہی ایکٹ کرتے ہیں جیسا کہ فعل میں ایکٹ ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم فعل پہ آئیں گے، ابھی چونکہ ہمارا ٹاپک اسم ہے، میں آپ کو بتاؤں گا فعل میں کیا تبدیلیاں آتی ہے۔ تو یہ حروف چونکہ اسم کو فعل کی طرف لے جاتے ہیں، اس کی اعراب کو تبدیل کرتے ہیں، خصوصاً جو اس کی مبتدا ہوتی ہے اس میں، یعنی وہ چونکہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو رفع کی حالت سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان 6 حروف کو عربی میں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، یعنی فعل کی شکل لیتے ہیں، فعل جیسے ایکٹ کرتے ہیں، جبکہ خبر کی اعرابی حالت پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ اعرابی حالت مبتدا کی تبدیل کرتے ہیں۔ ان حروف کو ہم حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، اور عام زبان میں ان حروف کو ان و اخواتها بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے ان و اخواتها؟ ان اور اس کی بہنیں، اخواتها یعنی اس کی بہنیں، کیونکہ ان و اخواتها یعنی جیسے ان عمل کرتا ہے ویسے ہی ان سے بعد یہ 5 جو ہمارے پاس الفاظ ہے یا حروف ہے، ان کے بعد ان ہے، کأن ہے، لاکن ہے، لائتا ہے، لعل ہے، ان 6 حروف کو ان کے ساتھ ملا کے انہیں ٹوٹل 6 ہوتے ہیں۔ ان کو ہم حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں
اور عام زبان میں انا و اخواتها یعنی انا اور اس کی بہنیں کہلاتے ہیں۔ اب گرامر کے حساب سے ان کا رول یہ ہے کہ یہ مبتدا سے پہلے آ کر مبتدا کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب پہ لے جاتے ہیں۔ جو خبر ہوتی ہے اس پہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، خبر حالت رفع میں ہی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان حروف کا اپنا بھی معنی ہے، یعنی جب یہ حروف آتے ہیں تو اس جملے میں یہ کوئی خاص چیز اظہار کرتے ہیں، کسی خاص چیز کی طرف ان کا توجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ابتدا میں ان آتا ہے، یاد رکھیے گا ان جو ہے اور اس کی جو بہنیں ہیں یہ ہمیشہ مقدم چاہتے ہیں، اقتدام چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آئیں گے، یہ ان کا پہلا رول ہے۔ اور جب یہ ابتدا میں آتے ہیں جملہ اسمیہ میں تو یہ جملہ اسمیہ کا پورا کنٹرول اپنے اوپر لے جاتے ہیں۔ کیسے؟ اس کو بھی میں بھی بات کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ان کا جو ترجمہ ہے وہ ہے بے شک یا یقیناً، یعنی جب بھی ان جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے یاد رکھیے گا اس سے اس جملے میں بے شک یعنی کوئی شک کوئی ڈاؤٹ ہونے کی جو گنجائش ہے اس کو وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جملے میں زوردار چیز کا یعنی زوردار چیز کا جو یعنی معنی ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ کوئی بھی شک و شبہ اگر کوئی ہو وہ شک و شبہ ان نہ لگانے سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی معنی میں مزید تقویت ہوتی ہے، معنی میں مزید طاقت پیدا ہوتی ہے اور کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش اس جملے میں نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہمارے پاس تھا جملہ اسمیہ اللہ غفور، اللہ غفور کا ترجمہ تھا اللہ مہربان ہے یا غفور ہے، غفور مطلب مغفرت کرنے والا ہے۔ مگر جب اس سے پہلے ان استعمال ہوا تو اللہ جو تھا جو حالت رفع میں تھا ان کی وجہ سے وہ حالت نصب میں چلا گیا، اللہ بن گیا ان اللہ۔ ترجمہ کیا آ گیا؟ یقیناً اللہ، یقیناً اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان جب ابتدا میں آیا تو ان نے کیا کیا؟ ان نے جو اس کی مبتدا ہے اس کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے آیا، مگر جو اس کی خبر ہے وہ غفور وہ حالت رفع میں ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان و اخواتها یہ جو 6 ہمارے پاس حروف مشبہ بالفعل ہے یہ صرف مبتدا پہ اثر کرتے ہیں، اس کی یعنی عربی حالت جو رفع ہے وہ نصب میں لے جاتے ہیں، جبکہ اس کی خبر پہ کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور ان کی وجہ سے کیا ترجمہ آتا ہے؟ یقیناً بلا شبہ، کسی شبہ کے بغیر، کسی شک و شبہ کے بغیر ان اللہ غفور، اگر صرف ہوتا اللہ غفور ترجمہ ہوتا اللہ بہت بخشنے والا ہے، مگر ان کے بعد کیا ترجمہ ہوگا؟ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے ان الشرک لظلم عظیم، اگر ان نہ ہوتا تو اصل میں لفظ یہاں تھا الشرک، الشرک کیونکہ الشرک اس جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ عموماً جو مبتدا کسی صورت کے بغیر عام حالتوں میں حالت رفع میں ہے، مگر ان لگانے سے الشرک بن گیا ان الشرک یقیناً، یقیناً شرک۔ اب آپ سوال پوچھے گئے 2 بار یقیناً کیوں لکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان جب ابتدا میں آ جائے اور حالت مطلب جو ہمارے پاس مبتدا ہے اس کو حالت نصب رفع سے نکل کر حالت نصب میں لے جائے، اس کے بعد جو ہمارے پاس خبر ہے اگر خبر کے پاس لام زبر لا آئے جس کو لام تاکید بھی کہتے ہیں، اگر لام زبر لا آئے تو وہ لا لگانے سے اس یقیناً میں دوبارہ استعمال ہوگا، یعنی یقیناً 2 بار استعمال ہوگا۔ اب اردو میں تو خیر یہ پڑھا نہیں جائے گا یقیناً یقیناً، یہ اور بھی لگے گا، مگر جب آپ عربی میں دیکھیں گے ان الشرک، ایک تو ان ہے یعنی حرف مشبہ بالفعل، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے خبر میں لام تاکید بھی جڑا ہوا ہے لام زبر لا، تو اس جملے میں شک و شبہ کی گنجائش بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اردو میں چونکہ ہم اس کو بیان نہیں کر پاتے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے نا وہ ناممکن ہے،
کیونکہ کیا پاسبل ہے کبھی آپ نے دیکھا ایسا لکھا ہوا یقیناً یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ دو بار یقیناً جملے میں استعمال نہیں کرتے۔ مگر اگر آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چونکہ اس جملے میں انا بھی استعمال ہوا ہے، لام زبر لام تاکید بھی استعمال ہوا ہے، تو اس میں کتنا زوردار، یعنی کس زوردار چیز کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی ہے، اور یقیناً یعنی کسی بھی چیز کے اوپر جو سٹرس ہوتا ہے اس سیلیبل پر وہ سٹرس کتنا زیادہ اثر انداز ہونا چاہیے۔ تو یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کو عربی کی نالج ہو، جو قرآن کو اس کی زبان میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ لام زبر لا، یہ جو لام تاکید ہے، جب یہ استعمال ہوتا ہے ہمارے خبر پر تو خبر پر کوئی بھی اثر نہیں کرتا، عربی حالت سیم کی سیم رہتی ہے، یہ پہلے سے بھی رفع تھا اب بھی رفع ہی ہے، بس اس میں تاکید در تاکید مزید تاکید کا اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہے ان المنافقین، اصل میں تھا المنافقون، المنافقون جو ہے حالت رفع میں ہے، مگر ان لگانے سے منافقین حالت نصب میں چلا گیا۔ ترجمہ ہوتا ہے یقیناً منافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق آگ یعنی دوزخ میں سب سے نچلے تہ میں ہوں گے۔ فی الدرکی فا ظرفی، یہ حرف جارہ، اور ادر کی ادر کو تھا مگر ادر کی فی کی وجہ سے تو یہ حرف جارہ مجرور بن کے مرکبی جاری، اور مرکبی جاری یہ چونکہ اگر یہاں پر ہمارے پاس خبر موجود نہیں تو قائم مقام خبر مانی جاتی ہے، یا اس کو ہم یعنی خبر کے بجائے یعنی قائم مقام خبر جسے میں نے آپ کو بتایا اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فی الدرک الاسفل من النار، اور پھر سے من النار ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ یقیناً منافق جو لوگ ہیں وہ دوزخ میں سب سے نچلے تہ میں ہوں گے۔ اگر اس سے آپ مائک کھولیں اس وقت اور آپ مجھے بتائیں کہ جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس پہ آپ کلیئر ہو رہا ہے آپ کو، یا کوئی کنفیوژن ہے جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جی مجید صاحب۔ نہیں، بالکل کلیئر ہے۔ کوئی اور ساتھی، اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال ہو، میں بیچ بیچ میں مائک کھولنے کی اجازت آپ کو دے رہا ہوں، ایک تو یہ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، دوسرا اگر کوئی آپ کو سوال بھی ہے کیونکہ اس وقت آپ لائیو ہیں تو کوئی بھی سوال ہوگا تو اس کا جواب ساتھ ساتھ میں دیا جائے۔ چلیں، انا کے بعد دوسرا جو حرف مشبہ بالفعل یعنی ان 6 حروف میں ہے وہ ہے انا، اور انا کا جو کام ہے وہی ہوگا جو انا کا ہوگا، یعنی یہ مبتدا کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جائے گا، اور ترجمہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہے کہ، جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں نا، جیسا ہم بات سلسلے میں کر رہے ہیں اور اس بات پہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں غور دینا ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ، ابھی آپ جملہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کا یعنی انا جو ہے اس کا یہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم جو دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم اذان میں بھی یہ پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ اشہدو جو ہے یہ اصل میں جملہ فعلیہ ہے، چونکہ ہم نے جملہ فعلیہ ابھی نہیں پڑھا تو اس کو رہنے دیجئے، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ پوچھ سکتے تھے میں کہ انا کیوں نہیں آیا پہلے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے یہ ابتدا میں آتے ہیں، تو یہاں پر انا جو ہے یہ اشہدو کے بعد آیا کیونکہ اشہدو جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد انا، میں گواہی دیتا ہوں، انا کی یعنی کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ انا محمدن رسول اللہ، یا ملانے کی صورت میں تجوید کے حساب میں انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہدو یعنی میں گواہی دیتا ہوں کی کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ انا سے۔ محمدن تھا اصل میں مگر انا کی وجہ سے بن گیا محمدن، اور دو زبر را کے ساتھ ملے گا، یہ ہے یہاں پر ادغام بلا غنہ، کیا پڑھیں گے؟ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب آپ دیکھیے جو ہم یعنی اذان دیتے ہیں نا، اذان میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ ہم چونکہ کشمیر سے ہیں اور کشمیر میں آپ کو پتا ہے کہ جو یعنی ہمارے جو بزرگ لوگ کچھ اذان دیا کرتے تھے جو تجوید سے یا عربی سے نابلغ تھے، نہیں جانتے تھے،
ان میں اکثر جو غلطیاں ہوتی تھی نا، وہ پڑھتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ عربی کے لحاظ سے غلط ہے. کیوں؟ جب آپ نے انا استعمال کیا تو اب محمد در استعمال نہیں ہوگا، اب محمد دن استعمال ہوگا. کیونکہ آپ کو پتا اب ہے کہ حرف مشبہ بالفعل جب ابتدا میں آتا ہے تو وہ مبتدا کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتا ہے. یہ غلطی جہاں بھی آپ کوئی کرے گا، اب آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر دن کے بجائے دن پڑھنا پڑے گا، اور اس کی وجہ کیا ہے. جی منیر صاحب، یہ کلیئر ہے آپ سے بھی؟ بالکل آپ نے بھی مطلب سنا ہوگا، چونکہ ہم گاؤں دیہات سے جو ہمارے لوگ ہیں، وہ جب اذان دیتے تھے وہ پڑھتے تھے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ. انہیں ان کو پتا نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محمد دن کیوں نہیں آئے گا. اصل میں تھا محمد دن ہی، مگر ان کی وجہ سے وہ محمد ان کس میں تبدیل ہو گیا؟ محمدن. اور میں دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اعراب کا جو یعنی جو اس کے قاعدے ہیں نا، یہ پورے عربی گرامر میں ہوں گے. اسی لیے آپ کو جب میں نے اعراب پڑھایا تھا، یعنی عربی کے اعراب اور یعنی اسم کے اعراب کے حالات، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، عربی کا خاصہ ہے، اور یہ پورے ہمارے گرامر میں یہ اعرابی حالت آئے گا. ان کے بعد جو تیسرا حرف مشبہ بالفعل ہے وہ ہے کأن. کأن کا ترجمہ ہے گویا کی، یعنی کسی کو تشبیہ دینے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کا چہرہ جیسا یعنی مہتاب ہے، یعنی چاند کی روشنی ہے، گویا کی ہے نا. گویا کی کا جو ترجمہ ہے وہ کأن. اور کأن بھی ہمارے پاس ان کی بہن ہے، یعنی یہ بھی حرف مشبہ بالفعل ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک جملہ ہوگا کأن علین. کأن کأن علین، علین نہیں، علین اسد. گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر ہے، یعنی شیر خدا کہتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں گویا کی، یعنی ایگزامپل ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ گویا کی علی یون اصل میں تھا، مگر علی یون کا ان کی وجہ سے بن گیا علی ین. گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ین اسد شیر ہے. ایک اور مثال دے سکتے ہیں کأن الکافرین، الکافرون بن گیا کافرین. کأن الکافرین، گویا کہ کافر انعام جانور ہے. ٹھیک ہے، یہ انعام اس میں کیا ہے منیر صاحب؟ انعام کیا ہے اس میں، اس جملہ اسمیہ میں انعام کیا ہے؟ یہ خبر ہے، یہ خبر ہے. اور الکافرین کیا ہے اس میں؟ مبتدا. یہ مبتدا ہے. اور کأن کی وجہ سے الکافرون الکافرین میں تبدیل ہو گئے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھا ہے وہ ہے لائتا. لائتا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یا لیتنی کنت ترابا. آپ نے قرآن مجید کی جو سورہ نبا کی، یعنی سورہ پارہ کی جو پہلی سورت ہے نا، آخر آیت کیا ہے؟ کأن، کیا ہے؟ لائتا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کافر اس دن کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے. لائتا کا ترجمہ ہے کاش، یعنی جو انسان خواہش کرتا ہے اس میں اس کا جو عربی میں ہے وہ ہے لائتا. لائتا کاش. مثال لائت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہوتا. یعنی لائتا بھی حرف مشبہ بالفعل ہے. کام وہی ہوگا کہ مبتدا کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جائے گا، خبر پہ کوئی فرق نہیں کرے گا. لائت الباطل مغلوب، کاش باطل مغلوب ہو. اس کے بعد ہے لاکن. لاکن جو ہے عربی میں یہ اردو کا لیکن ہے. اردو میں ہم لیکن پڑھتے ہیں نا، عربی میں لاکن ہے. ان القرآن، ان آ گیا کیونکہ ان آ گیا اوپر، القرآن کو القرآن بنا دیا. ان القرآن بین لیکن الکفار جاہلون. یقیناً قرآن واضح ہے. دیکھیں کیسے ترجمہ بن گیا، یقیناً کیونکہ انا ہے نا. القرآن بین، یقیناً قرآن واضح ہے. لیکن الکفار، اگر ہم اس کو ملائیں گے لیکن الکفار، لیکن کافر لوگ جاہلون، جاہل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا جو عذاب ہے وہ شدید ہے. شدید مطلب بہت سخت ہے. تو اس میں لیکن لاکن کا ترجمہ ہے، اور عذاب اللہ، عذاب اللہ بن گیا
क्योंकि ये जो मुब्तदा है ये मुब्तदा हालत नस्ब में चला गया। आखिर वाला हमारे पास है लअल्ला। लअल्ला का तर्जुमा है शायद, प्रोबेबली, इंग्लिश में कहते हैं ना प्रोबेबली, यानी ये शायद इस वजह से होगा, शायद या ताकि इसका तर्जुमा है। मिसाल लअल्ला खालिदन मरीदुन, शायद खालिद बीमार हो, यानी खालिद क्यों नहीं आया, लअल्ला शायद खालिद मरीदुन, खालिदन मरीदुन, खालिदुन असल में था, लअल्ला की वजह से खालिदन आ गया, शायद खालिद बीमार हो। लअल्लल वलदैन सादिकानी, शायद दोनों लड़के सच्चे हों। ये जुमले हैं आम जुमले, आपको समझाने के लिए कि लाकिन्ना इस्तेमाल कैसे हुआ। तो इस स्लाइड में हमें ये पता चला कि हमारे पास कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो अगर जुमला इस्मिया के इब्तिदा में आते हैं मुब्तदा से पहले, तो मुब्तदा को हालत रफा से हालत नसब में ले जाते हैं। उनका अपना तर्जुमा भी है, जैसे इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला। इन हुरूफ को आम जबान में इन्ना व अखवातुहा कहलाते हैं। इन्ना यानी इन्ना और उसकी बहनें, व अखवातुहा, और इनका काम अरबी का एक ही है, तर्जुमा अलग अलग हो जाएगा। अब हम इन हरूफ को पढ़ने से पहले, इनको समझने से पहले कुछ रूल्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जो नोट्स आप बनाएं तो उसमें आप ये लिखेंगे कि इन हरूफ को इन्ना व अखवातुहा, इन्ना और उसकी बहनें, या आम जबान में या अरबी के हिसाब से हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल, यानी फेलों के साथ मुशाबत करने वाले हरूफ ये कहलाते हैं। दूसरा नोट आप बनाएंगे कि इन हरूफ के फौरन बाद आने वाला जो इसम है वो मुब्तदा के बजाय इन्ना हरूफ का इसम कहलाता है। अब देखिए इन्ना व अखवातुहा का असर क्या है। इनका असर यह है कि उसको अब आप आम जबान में जैसे कहते हैं ना मुब्तदा और खबर, जब इन्ना आए या इन्ना के ये जो बहनें हैं इनमें से कोई हर्फ आए तो हम इनको क्या कहते हैं, अरबी में हम कहते हैं कि ये इन्ना का इसम है, और बाकी जो इसके बाद आता है वो कहते हैं इन्ना की खबर है। यानी इनका इतना असर है इन हुरूफ का कि ये पूरे जुमले को इहाते में कर लेते हैं, पूरे जुमले पे कब्जा कर लेते हैं। इन्ना का इसम और इन्ना की खबर। मिसाल के तौर पर इन्नल्लाह गफूर में अल्लाह को हम कहेंगे कि अल्लाह इन्ना का इसम है, जबकि गफूर इन्ना की खबर है, क्योंकि इन्ना का इतना असर है कि उसने पूरे जुमले पे ही कब्जा किया। जब आप अरबी का यानी इल्म नहव पढ़ते हैं उसमें जब हम बताएंगे कि ये क्या हरफ है ये क्या हरफ है, आप बता सकते हैं ये जुमला इस्मिया है, मगर इन्ना इब्तिदा में होगा तो हम कहेंगे कि इन्ना का यानी इसम है और इन्ना की ये खबर है। तीसरा रूल है कि जमायर जितने भी है मुत्तसिला के साथ इन हुरूफ का इस्तेमाल बकसरत किया जाता है। यानी जो जमायर मुत्तसिला, मुत्तसिला जो मिले हुए जमीर है, ऐसे प्रोनाउन जो मिल के आते हैं। मैंने आपको बताया हमारे पास दो तरह से जमायर है, जमीर है। एक जो अलग से हो वो जमीर, जैसे हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये जो जमायर है इनको हम जमायर मुनफसिला कहते हैं, ये अलग होते हैं हुरूफ से, और ये तमाम रफा में होते हैं। मगर जब जमायर रफा से निकलकर नस्ब में चले जाते हैं तो उस वक्त उन जमायर को मुत्तसिला यानी वो मिल के आते हैं। अक्सर आप देखेंगे ये जो इन्ना व अखवातुहा ये जमायर मुत्तसिला के साथ ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक और रूल आप देखिएगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल मुब्तदा से पहले आते हैं, जबकि यकीनन के माने में लाम ज़बर ला खबर से पहले आता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक बताया था कि अगर लाम ज़बर ला आए तो ये ताकीद आता है मगर खबर पर। इन्ना इब्तिदा में आता है, लाम ज़बर ला भी यकीनन के माने में इस्तेमाल होता है मगर ये खबर पर आता है। मिसाल के तौर पर इन्नहु, यकीनन वो। अब देखिए ये जो हु इस्तेमाल हुआ है ना ये ज़मीर मुत्तसिला है, ठीक है, दूर के लिए, वाहिद के लिए, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। इन्नहु बिलाशुबा वो लकुरआनुन करीमुन। इसमें जो इन्ना जो है ये यानी हर्फ मुशब्बा बिल फेल है, और लाम ज़बर ला जो है ये आपने देखा ये खबर पर है। यकीनन कुरान यकीनन दो बार इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि एक तो इन्ना की यकीनन, दूसरा लाम ज़बर ला में ताकीद की यकीनन। यकीनन यकीनन ये कुरान है बहुत इज्जत वाला। इसमें जो इन्ना है ये हरफ मुशब्बा बिल फेल है। हु जो है इसमें ये इसम है, इस्म इन्ना, और कुरान जो है मौसूफ है। करीमुन जो है वो सिफ्त है। मौसूफ और सिफ्त
दोनों मिला के ये मुरक्कबी तौसीफी और मुरक्कबी तौसीफी यहाँ पर खबर है, मगर ये आम खबर नहीं, ये इन्न की खबर है। अगर हम इस तरह मैं आपको एक जुमले की तरकीब देता हूं ना, इसको कहते हैं तरकीब नहवी। तो ये असल में इल्म नहव है, ठीक है। एक और रूल यह है कि ये हुरूफ ज़माइर मुत्तसिला से पहले इस्तेमाल होते हैं और ज़माइर मुनफसिला के साथ उनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक आम एक जनरल चीज़ हम बताएंगे, इन्ना अंता अखी, ये गलत है लिखना, ये कहना सही नहीं है, बल्कि आपको पढ़ना पड़ेगा इन्नका, क्योंकि अंता जब हम इसको यानी रफा से निकल कर नस्ब में ले आते तो अंता बन जाएगा का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, ठीक है, ये आपने पढ़ा है ना। तो याद रखिएगा कि उस वक्त अंत जो जमीर है, जमीर मुनफसिल, ये जमीर मुत्तसिल का में तब्दील हो जाएगा। इन्नका अंत लिखना गलत है, पढ़ना गलत है, ये बनेगा इन्नका। तो इन्ना जो यहाँ पर हर्फ मुशब्बिल फेल है, काफ ज़बर का, ये इस्मो इन्ना है, और अखी जो है ये खबरू इन्ना है। एक और रूल है, ज़माइर मुत्तसिला के साथ हर्फी जर ली के बजाय लम्ज़ बर ला इस्तेमाल होता है और उसका मायने लिए ही इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर लहू, लिहू तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसमें लम्ज़ बर ला जो है ये इस्तेमाल होता है हर्फी जारा, तो ली के बजाय ला इस्तेमाल होता है। इसी तरह लहुमा वगैरह सिवाय ली के, अगर ली होगा क्योंकि या की जो निस्बत वो ज़ैर के साथ है। एक और रूल है कि इन हरूफ के बाद आने वाले ज़माइर मुत्तसिला का माने तब्दील होकर ज़माइर मुनफसिला का माना बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, इन्ना अंता जो बनेगा इन्ना का बनेगा, तो इसका तर्जुमा आएगा यकीनन तू या यकीनन आप। और हरूफ मुशब्बा बिलफेल के साथ ज़माइर मुत्तसला इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कुरान में कुछ मिसालें हैं, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, इन्नका, अब देखिए इन्ना आ गया, उसके बाद का आ गया, ज़मीर मुत्तसिल, मय्यतुन, मय्यतुन खबर है, खबर इन्ना, व इन्नहुम मय्यतून, यहाँ पर फिर से व इन्नहुम आ गया। इन्ना यहाँ पर हमारे पास मुशब्बा बिलफेल, हुम इसकी या इसका इस्म, ठीक है, यानी आम हालतों में ये हमारे पास मुब्तदा था, मगर इन्ना आ गया तो हम कहेंगे इस्म इन्ना, मय्यतून ये खबर इन्ना है। इसी तरह इन्नी सकीम, इन्ना असल में था इन्ना और उसके बाद या है, इन्ना जो है हर्फ मुशब्बह बिल फेल, ये या साकिन जो है ये खबर यानी इस्म इन्ना, और सकीमुन ये खबर इन्ना है। दोनों चीजें कुरान मजीद में शामिल है। अब जो हमने अभी तक ये 6 हरूफ पढ़े, थोड़ा सा एक टाइम लेंगे, कुछ मिसालें देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये 6 हरूफ में सबसे पहले हर्फ है इन्ना, तर्जुमा यकीनन, बेशक या बिलाशुबा। इन्ना जुमला इस्मिया में ताकीद का मफहूम पैदा करता है और खबर शक से पाक हो जाती है, कोई भी शक नहीं रहता उस जुमले में। और इन्ना जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है और उसके पिछले जुमले से कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि यानी जब भी इन्ना इस्तेमाल होता है ना, आप याद रखेगा यहाँ से नया जुमला शुरू हो जाता है। हालांकि कुरान मजीद में एक ही आयत में एक से जायद जुमले हो सकते हैं, मगर जब भी आप इन्ना देखेंगे याद रखिएगा वहां से नया जुमला शुरू होता है। जब जुमला इस्मिया पे इन्ना दाखिल होता है तो मुब्तदा को इन्ना का इस्म और खबर को इन्ना की खबर कहते हैं। मिसालें कुरान में बहुत सारे हैं, आपके सामने सूरह बकरा आयत नंबर 109, इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। इन्ना यहाँ पर हर मुशब्बिल फेल, अल्लाहु अल्लाह बन गया, ये इस्म इन्ना है। अला कुल्ली शैइन, ये यहाँ पर हमारे पास यानी मजीद खबर की जो डिटेल्स है जिसको हम कहते हैं, आपको पता है कि जो तीसरा चीज हमारे पास होता है, यानी खबर के बाद आता है मुतल्लिक की खबर, और कदीरुन इसकी खबर है। तो इन्ना की खबर जो है वो कदीरुन है। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीमुन, बिलाशुबा शिरक जो है यकीनन, लज़ुल्मुन, ला का तर्जुमा यकीनन आ गया, ज़ुल्मुन अज़ीमुन उसकी ये खबर है। तो इन्ना का इस्म अशिरकु और इन्ना की खबर है ज़ुल्मुन अज़ीमुन। इन्नल इंसाना, यकीनन बिलाशक इंसान, ला यकीनन फिर से, फी खुसरिन, लफी ये लामी जारा और फी मजरूर, जारा मजरूर मुतल्लिक की खबर, और खुसरिन जो है ये इसी यहाँ पर क्योंकि खबर नहीं है तो खबर की मौजूदगी में इसको हम मुतल्लिक की खबर भी कह सकते हैं या इन्ना की खबर भी कह सकते हैं।
میں جو آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ میں زیادہ زور سے یا تیزی کے ساتھ تو نہیں جا رہا ہوں منیر صاحب یا باقی ساتھی جو ہیں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ جی اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال ہے، عابد صاحب کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کو؟ نہ ابھی کوئی سوال نہیں ابھی تک، ٹھیک یعنی چل رہا ہے۔ یہ میں وہی چیزیں دہرا رہا ہوں، اب میں قرآن سے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ہم چونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے، باقی رولز وہی ہے۔ اور یہاں پر آپ یاد رکھیے گا جب بھی ہم کلر جو ہمارے پاس یہ ریڈ ہوگا نا، میں نے آپ کو پہلی ابتدا میں بتایا تھا کہ کلر کوڈنگ ہم نے کر رکھی ہے، ریڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو یہ والا آپ دیکھ رہے مگر رفع سے نکل کے اب یہ کس میں چلا جاتا ہے؟ نصب میں۔ اور یہ والا جو کلر ہے یہ جو آپ پرپل دیکھ رہے ہیں یہ رفع میں ہے، ٹھیک ہے، ریڈ والا نصب میں ہے اور یہ پرپل والا ہمارے پاس رفع میں ہے، اور جو آپ علی کل شیء جیسے بلیک دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس جر میں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ رفع کیوں ہے؟ رفع یہ چونکہ خبر ہے اور یہ چونکہ نصب کیوں آ گئے؟ ان کی وجہ سے۔ جی شوکت صاحب کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی سر ٹھیک ہے۔ چلے نہیں بسم اللہ، چلے آگے بڑھتے ہیں۔ ان نہ بلا شبہ یقین، آپ دیکھیے جب آپ قرآن اب پڑھیں گے نا انشاءاللہ اب آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہاں پر اصل میں زلزلۃ الساعۃ تھا مگر ان کے بعد زلزلۃ الساعۃ بن گیا، تو ان کا جو اسم ہے زلزلۃ الساعۃ ہے۔ شیء عظیم جو ہے یہ یہاں پر ہمارے پاس مرکب کون سا مرکب ہے؟ مرکبی توصیفی، اور مرکبی توصیفی میں یہاں پر یہ خبر ہے، اور کس کی خبر ہے؟ یہ ان کی خبر ہے، ان کا اسم ان کی خبر، میں نے آپ کو بتایا پورے جملے پہ احاطہ کر لیتا ہے۔ اس طرح ان الابرار لفی نعیم، یقینا نیکوکاروں کا لازماً، انہیں نیکوکار لازماً بڑی نعمت میں ہوں گے، وَإِنَّ اور یقیناً الفجار بدکار لفی جہیم دہکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں ایک تو ان ہے اس کے بعد لام زبر لا بھی ہے، تو اس جملے میں 2 بار تاکید ہے۔ اردو میں تو ہم لکھ نہیں سکتے نا، بول بھی نہیں سکتے، تھوڑا یہ اور لگتا ہے، مگر اب آپ سمجھئے گا کہ عربی میں جب آپ انا بھی دیکھیں گے اور آگے لا بھی دیکھیں گے اس چیز میں کتنا زور ہے، اور یہ چیز آپ محسوس کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانیں گے، عربی کا گرامر جانیں گے، یہ اردو کے ترجمے میں نہیں پائیں گے۔ ان المتقین، یقیناً پرہیزگار، فی جنات و عیون، گھنے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تمام قرآن کی آیات ہے۔ ان کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہمارے پاس جو ان واخواتها میں وہ ہے ان، یعنی اس پہ زبر ہے حمزہ پر، کی یقیناً بے شک، اس کا بھی ترجمہ کبھی بھی آتا ہے کبھی کبھی کیا آتا ہے، ان بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے مگر یہ پچھلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملانے کا کام دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا ان اور ان میں کیا فرق ہے، یہ پچھلے جملے کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی تعلق رکھوا دیتا ہے۔ آپ کو مشہور جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ جو یقیناً کا ترجمہ آ گیا یہ ان کی وجہ سے آ گیا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، کہ یقیناً اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان یقیناً، یا کہ الجنت، کی جنت جو ہے، تحت ظلال السیوف، ترواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً جنگ بدر میں صحابہ کو فرمایا کہ ان کو یعنی یہ دلانے کے لیے کہ ان کے اندر ترویج ہو کہ یاد رکھو جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے، جنت یعنی حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ان کے بعد کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ ما بھی لکھا ہوتا ہے، انما یا انما، ان پلس ما یا ان پلس ما۔ اب ان اور ان کے بعد اگر ما داخل ہو جائے تو یاد رکھیے گا کہ مبتدا پر اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس میں اعرابی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب انہیں کلمت الحصر کہا جاتا ہے۔ کلمت الحصر ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، یعنی جملے میں تاکید تو پیدا کرتا ہے
مگر جو انا کا جو معنی ہے، انا کا جو مطلب ہے، یہ انا کی جو اثر ہے یا انا کا جو اثر ہے کہ مبتدا پہ وہ حالت رفع سے نکال کر رس میں لے جاتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے. تو انا کا جو اثر ختم ہوتا ہے وہ ما پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کأنا، اس کا ترجمہ گویا کی، تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن میں سورہ الرحمن کأن الکافرین انعام، گویا کہ کافر جانور ہے. کأنہن الیاقوت والمرجان، سوری یہ آیت قرآن میں سورۃ الرحمن کی ہے. کأن الیاقوت والمرجان، کأنہن الیاقوت والمرجان. اوپر والی آیت قرآن کی آیت نہیں ہے شاید، تو دوسری آیت قرآن کی آیت ہے گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، سورۃ الحاق آیت نمبر 7، گویا کہ وہ کھوکھلی کھجوروں کے تنے ہیں. اعجاز یعنی کھوکھلے تنے، نخل خاویہ وہ کھوکھلے ہیں کھجوروں کے تنے کی. اس کے بعد ہے لاکنہ، لیکن یا مگر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان القرآن بین ولکن الکافرین جاہلون، میں نے اس کی مثال آپ کو دی. سورۃ الحج آیت نمبر 2 ہے ولکن عذاب اللہ شدید، اور مگر یعنی مگر، اور تو آئے گا ہی، مگر اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. ولیکن اور لیکن، عذاب اللہ اللہ کا عذاب شدید بہت سخت ہوگا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 251، مگر اللہ فضل کرنے والا ہے سب جہانوں پر. اس کے بعد پانچواں ہے لیتا، استعمال ہوتا ہے کاش، اس کو حرف تمنا بھی کہتے ہیں. لیس الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہوتا. آخر میں ہمارے پاس جو ہے ان واخواتها میں یعنی چھٹا، وہ ہے لعل، شاید کی یا ہو سکتا ہے کہ معنی میں استعمال ہوتا ہے. لعل الساعۃ قریب، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو. شورا کی آیت جب لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کہ قیامت کب ہوگی، تو آپ نے فرمایا ان کو کہیے، اللہ نے فرمایا لعل الساعۃ قریب، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہو، یعنی وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ قیامت قریب ہو. سورۃ الکہف آیت نمبر 6، فلعلک، پس شاید کہ آپ، باخع نفسک، ہلاک کرنے والے ہیں، علی آثارہم، اپنی جان کو ان کے پیچھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت، اتنی کوشش ہوتی تھی کہ ایک کافر مسلمان ہو جائے، یعنی اس میں آپ اندر سے ہی مطلب اتنا دکھ اور درد ہوتا تھا. تو اللہ نے آپ پہ آیت نازل فرمائی، فلعلک، پس شاید کہ آپ، باخع، انہیں ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک، اپنے نفس کو، علی آثارہم، اپنی جان کو ان کے پیچھے. یعنی ایمان نہیں لاتے، اس میں آپ اتنے دکھی ہو جاتے ہیں کہ شاید آپ اپنی جان مبارک کو نعوذ باللہ ہلاک کر لیں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 111، لعلہ، شاید کی وہ، فتنۃ لکم، وہ آزمائش میں ہو، لکم تمہارے، ومتاع الی حین، اور فائدے ہو ایک مدت تک. تو اس طرح ہم نے الحمدللہ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ختم کیا، ان واخواتھا. کوئی اگر سوال ہو تو ان سوال کو آپ لکھا کریں، اور اگر بھی سوال ہو تو ابتدا میں ہی جب ہم درس شروع کرتے ہیں اس کے ابتدا میں آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آج کا انشاءاللہ جو درس ہے، امپورٹنٹ درس، وہ ختم ہوا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی بھی اگر کوسچن ہو تو آپ میرے واٹس ایپ میسج میں جواب دے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، پرسنل میسج میں سوال پوچھ سکتے ہیں. اور اگلا ٹاپک انشاءاللہ کلمۃ الحصر کے اوپر بھی ہوگا. کون سے ایسے کلمات ہیں جن کے اوپر یعنی حروف یعنی جو جملہ اس میں ہے ان میں حصر پیدا ہوتا ہے یقیناً، اور کافی زیادہ زوردار معنی اس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آج کا ٹاپک انشاءاللہ آپ کے ذہن نشین ہوا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے